ماشاءاللہ آج ہمارا مذاکرے کا آخری دن ہے، چھٹواں دن ہے۔ چونکہ تقریباً 6 صفات کی محنت پر اللہ کے راستے میں نکل کر جو 6 صفات پر محنت کرائی جاتی ہے، ان میں سے 5 صفات کا تذکرہ ماشاءاللہ روزانہ ہر ایک کے عنوان پر بات ہوئی اور 5 صفات کا تذکرہ گزر چکا۔ آج انشاءاللہ دعوت تبلیغ دعوت اللہ کے متعلق آخری صفت پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اللہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے اکابرین نے دعوت اللہ جو آخری صفت بنائی اور متعین کی ہے، اس کو کیوں متعین کیا ہے اور دعوت تبلیغ میں اس کو کیوں ضروری قرار دیا ہے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل میں ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ تو دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے دعوت اللہ اصل میں یہ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محنت ہے، یعنی انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر بندہ اللہ سے جڑ جائے، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جائے، اپنا حقیقی تعلق اور اپنا حقیقی محبوب وہ اسی کو اپنا بنا لے اور اسی کو تلاش کرے۔ اس کا مقصد دعوت تبلیغ کا یہ ہے کہ ہم اس سے نہ مال چاہتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے عہدے چاہتے ہیں اور نہ ہی لوگوں سے کوئی اور حص رکھتے ہیں۔ ہمارا اس سے مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے اور اپنی زندگی انبیاء والی زندگی ہو جائے، نیک لوگوں والی صحابہ جیسی زندگی ہو جائے۔ بس ہم دعوت تبلیغ کی محنت سے یہ چاہتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تبلیغ میں جماعت میں جو ہم بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے تبلیغ کے ممبر بن جاؤ، نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر زندگی گزارو۔ بھائی، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے دوستو، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہاں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ اس کا پیغام کوئی نبی آئے اور کوئی اس کا پیغام لے کر آئے اور وہ ہم کو سمجھائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ سب ختم ہو گیا۔ اب یہ کام امت کے لیے، امت کی ذمہ داری میں چھوڑ دیا گیا، تو اب یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ تو ہمیں جب کرنا ہے تو اس کام کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، لوگوں کو اس راستے میں نکالنا ہے، 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے اور اسی طرح 4 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے۔ اگر ہم یہاں نکالیں گے، یہاں لائیں گے تو تربیت ہوگی۔ جب تربیت ہوگی تو انسان سیکھے گا اور سکھائے گا، اس لیے کہ بغیر سیکھے انسان کی گاڑی آگے نہیں چلتی۔ تو سیکھنے کے لیے ہے، ضروری ہے کہ پہلے اللہ کے راستے میں نکلو، اس کے بعد پھر سیکھو، پھر سکھاؤ، پھر اس کے بعد آگے پہنچاؤ۔ پہلے نکلیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، پھر اس کے بعد دوسروں تک یہ اللہ کا دین آگے پہنچائیں گے۔ تو یہ سارے کام ہمیں کرنا ہے، پہلے سیکھنا ہے، پھر پھرنا ہے، لوگوں کے سامنے جانا ہے اور ان کو بتانا ہے۔ جیسے جو آدمی تیرنا نہیں آتا اور وہ تیرنا اگر کوشش کرے تو پھر ڈوب جائے گا، اس لیے پہلے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے یہ کام ہمیں پورے عالم میں کرنا ہے، سارے عالم کے لیے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر میں دین کا کام کرو، دعوت دو، اللہ کی دعوت پہلے اپنے گھر میں دو، اپنے محلے میں دو، اپنے شہر میں دو۔ ایسا نہیں ہے دوستو، جہاں موقع ملے وہاں پر کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہے وہ غائب کو اس کا پیغام پہنچا دے۔ تو یہ جماعت کے اندر یہی کام کرایا جاتا ہے، اسی حدیث پر عمل کرایا جاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دعوت دینا ہے وہ اصل میں یہی ہے۔ یہ کام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، عالمی کام ہے، سارے عالم میں ہمیں جانا ہے۔ پھر سارے عالم میں جانے میں تربیت نہیں، پہلے اپنا گھر، اپنا ملک ٹھیک کرو، اپنا شہر ٹھیک کرو، اپنا علاقہ ٹھیک کرو، پھر ملک ٹھیک کرو، پھر آگے جاؤ، یہ تربیت نہیں۔ سب پر بیک وقت محنت کرنا ہے، سب کے ساتھ ایک ساتھ، یہ تربیت ہے۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بنو ہاشم کو دعوت دیتے، کیونکہ وہ ان کا خاندان، اپنا گھر تھا۔
بلکہ پہلے عبد المناف، پھر بنو ہاشم سے پہلے بھی بنو عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بنو عبد المطلب کو دعوت دیتے، اپنے چچاؤں کو دعوت دیتے، وہ مسلمان ہو جاتے، پھر آپ دعوت دیتے بنو عبد مناف کو، وہ مسلمان ہو جاتے، پھر آپ دعوت دیتے قریش کو، وہ مسلمان ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے قبائل عرب کو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم نے دیکھا اور احادیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب کو بلا لیا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اپنوں کو بھی دعوت دی، غیروں کو بھی دعوت دی، بیک وقت بنو ہاشم کو دعوت دے رہے ہیں، مکہ والوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، قبائل عرب کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ابھی مکہ والے 250 مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تو مدینے والوں کو جا کے دعوت دینی شروع کر دی۔ مدینے والے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر والوں کو دعوت دی، ایران والوں کو دعوت دی، شام والوں کو دعوت دی، روم والوں کو دعوت دی، نجران والوں کو دعوت دی، یمن والوں کو دعوت دی، عمان والوں کو دعوت دی، بحرین والوں کو دعوت دی۔ اتنے خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھیجے۔ تو اس سے پتا چلا کہ سارے عالم کو دعوت دینا ہے، وہ ایک وقت دعوت دینا ہے۔ اور پھر یہ جو 40 دن 4 مہینے اور 3 دن جہاں تک اس کی بات ہے، یہ اصل میں تربیت کی بات ہے۔ چاہے جماعت میں نکلے یا نہ نکلے، ہر حال میں ہمیں لوگوں کو بلانا ہے۔ اگر گھر پر رہیں تب بھی ہم نماز جا رہے ہیں تو نماز کی دعوت دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی دعوت دینا ہے، تو یہ ہمارا کام ہے۔ تو ہم اس کام کو کرتے رہیں گے۔ اگر اس کام کو ہم کرتے رہیں گے تو اللہ کی مددیں اور نصرتیں ہمارے ساتھ آئی ہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اب یہ نہ سوچے کہ اب کریں گے تب کریں گے، نہیں دوستو، نہیں، اس لیے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب ہماری زندگی کا سورج ختم ہو جائے اور ڈوب جائے۔ اس لیے ہمیں پہلے توبہ کریں۔ زندگی جو ہمیں گزارنا ہے، اس زندگی کو ہم سیکھیں، ضابطے سیکھیں۔ یہ سودا بن دیکھے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تبلیغ میں پھرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنا ہے۔ یہ گھر بیٹھ کر سیکھنا نہیں ہو سکتا، یہ سرمایہ ایسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کی راہوں میں پھر کر یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے راہوں میں دھکے کھانے سے یہ علم ملتا ہے۔ گھر کی جائیدادوں کو کڑواہٹ میں اس کی مٹھاس ملتی ہے۔ ماں باپ اور بیوی بچوں کی جدائی، گھر کی جدائی، نیلے آسمان تلے پھرنا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، قریہ قریہ پھرنا، کوبا کوبا صدائے لگانا اور اللہ کے نغمے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ترانے گانا، یہ وہ عمل ہے جو اندر کے انسان کے دل کو جگا دیتا ہے، سوئے ہوئے دل کو جگا دیتا ہے اور اندر میں رس گھول دیتا ہے اور اندر کے چمن میں بہار آتی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کبھی بہار نہ دیکھو گے دوستوں، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ خزاں کے تھپیڑے میرے مقدر میں بن جائیں گے، ہمارے مقدر میں بن جائیں گے۔ اگر چمن میں بہار کو لانا ہے، اسلام کو لہلہاتا دیکھنا ہے، تو دوستو تبلیغ میں نکلنا ہے، اللہ کے راہوں میں نکلنا ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں ہم نکلیں۔ اللہ اپنے دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ساری دنیا کا باطل اس سے بھی بڑی طاقت میں آ جائے تو اس کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ باطل ٹوٹیں گے، اللہ سے ہم جڑیں گے، اور جہاں تک بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے قیامت تک چلتا رہے گا، اللہ چلاتے رہیں گے۔ اگر ہم نہ ملے، اللہ کسی اور کو اس سے کام لے لے گا۔ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی لشکر ساتھ نہیں تھا تو نمرود کے مقابلے میں اللہ نے مچھروں کو بھیج دیا، لنگڑے مچھر سے نمرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لو تو کام لے لے۔ تو دوستو اب وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، اب بہتر ہے اس سے پہلے کہ چکی چل جائے، کوڑے برس جائیں، بجلی کوند جائے، آسمان قریب آ جائے، تارے ٹوٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، پہاڑ کپ کپا جائیں، تھر تھرا جائیں، قبل اس کے کہ یہ سب ہو اللہ کا واسطہ دے کر یہ عاجز کہہ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ عاجز کہتا ہے کہ دوستو تم توبہ، ہم سب توبہ کر لیں اور اللہ کے دامن کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اگر پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے پھر ہم اللہ کے سامنے آ کر ایک بار کہے کہ اللہ ہماری توبہ ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیں گے۔ دوستو اس راستے میں آ کر، دعوت تبلیغ میں آ کر سب سے پہلے توبہ کرائی جاتی ہے اور اس راستے میں لوگوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ تو اس دعوت تبلیغ کا جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا کام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں اور ایمان عمل صالح کی محنت کریں، ذکر و تسبیح کریں اور گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اپنے باطل کی ظلمت کو دور کریں اور
دوستوں، دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہمیں یہ محنت بھی کرنی نہیں آتی، ہم عاجز ہیں، تو دوسروں کو اس محنت کے لیے آمادہ تو کرنا ہے، اس کی اہمیت اور قیمت بتانی ہے، انبیاء اور صحابہ کے واقعات سنانے ہیں، خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں اور ہجرت و نصرت والے اعمال میں لگانا ہے۔ صحابہ اکرام ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت، ولادت کے موقع پر، سردی میں، گرمی میں، بھوک میں، فاقے میں، صحت میں، بیماری میں، قوت میں، ضعف میں، بڑھاپے میں، جوانی میں نکلے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے۔ ہمیں اس عالمی اور بلند محنت کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ اس دعوت تبلیغ کے کام کو قبول فرمائے، اور آخری جو صفت ہے ہم اللہ سے رو رو کر مانگے کہ پروردگار ہمیں بہترین اور آپ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کا داعی ہمیں بنائے، اور ہمیں دعوت اللہ کی صفت پر ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اس طرح ہم اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ آخری صفت بھی ہماری زندگی میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ساتھیوں کو جو ہمارے ساتھ نکلے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام عالم کے لوگوں کو ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صفت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں پہلا کام امت میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر کی 70 سالہ نفل نماز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا عملی جو مشق ہمیں کرنا ہے آخری صفت حاصل کرنے کے لیے کہ ہر سال 40 دن کا اہتمام کرے، مقامی 5 کام کا اہتمام کے ساتھ کرے، آنے والی جماعت کی نصرت کرے، ہفتے واری اجتماع میں طعام و قیام کے ساتھ شرکت کرے، مشورہ جوڑ اور اجتماعات میں اہتمام کے ساتھ شرکت کرے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں دعوت اللہ کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب رو رو کر مانگے کہ اللہ اس دعوت کے چیز کو ہماری زندگی میں لائیں، اور اس آخری صفت دعوت تبلیغ کو ہماری زندگی میں اپنے فضل و کرم سے ڈال دیجیے تاکہ ہم اس صفت پر جم جائے۔ یہ تیسرا کام بھی اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ صفات ہماری زندگی میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔